فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر انما انت مذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین اکرام، قرآن مجید کے 55 سے زیادہ نام بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں سے 5 نام بڑے مشہور ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل. ابھی تک گزشتہ 4 ایپیسوڈ میں سے 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کو لفظ قرآن کے 4 روٹ ورڈ کے ساتھ کیا کیا معنوں میں تبدیلی آتی ہے وہ سارا میں نے قرآن کے معنی کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد 2 ایپیسوڈ میں الکتاب کا معنی اور مطلب جو قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام ہے اس کی تشریح میں نے آپ کو 2 ایپیسوڈ میں بیان کی ہے. انشاءاللہ آج کا جو ایپیسوڈ رہے گا اس بارے میں کہ الذکر کا معنی کیا ہے. الذکر یہ ایک مصدر، دیکھنے میں تو مصدر ہے کہ اس کا معنی اس میں فاعل کا ہے. ذکر بمعنی مذکر کے ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہاں پر ذکر نصیحت کے لیے، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ہم ہی ہیں کہ ذکر کو نازل کیا. یہاں پر ذکر بمعنی مذکر کے ہے. مذکر یعنی کہ نصیحت کرنے والا، ریمائنڈر کے معنی میں. تو قرآن مجید بعض جگہوں پہ نصیحت کے معنی، بعض جگہوں پہ ریمائنڈر کے معنی. بہرحال اس کا الٹیمیٹ جو معنی ہے وہ یہ ہے مذکر، یعنی کہ ریمائنڈر، یاد دلانے والی کتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صفت سے پکارا ہے. فذکر انما انت مذکر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دلائیں. ریمائنڈ دیم اینڈ یو آر دا ریمائنڈر. یور ڈیوٹی از ٹو ریمائنڈ دیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریمائنڈر ہے، مذکر ہے، نصیحت کرنے والے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، ان کو ریمائنڈ کیجئے، کیونکہ آپ کا کام ہے ریمائنڈ کرنا، زبردستی کرنا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی پر داروغہ نہیں ہے، زبردستی کر کے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر کے کلمہ پڑھائیں گے؟ بات ایسی نہیں ہے. آپ زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے، جائز بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی پر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. یہ کتاب تو ایک مذکر ہے، ریمائنڈر کے طور پر آئی. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. اب یہ انسان، اس کے کچھ ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہاں پر رہ کر دنیا میں کرنا کیا ہے، مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان سب کے جوابات اس کو ملیں گے. انسان کبھی بھول جاتا ہے اپنی اصلیت کو، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. آدمی بھول جاتا ہے، یہ قرآن مجید کو ریمائنڈ کرتی ہے، یاد دلاتی ہے. یہ مرنے کے بعد آدمی کا اگر عمل اچھا نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ کتاب اس کو ریمائنڈ کرتی ہے، یاد دلاتی ہے. الارم ہے یہ کتاب، منبہ ہے، مذکر ہے، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والی ہے، ڈرانے والی ہے. یہ کتاب انسان کو یاد دلاتی ہے توحید، اللہ کے بارے میں یاد دلاتی ہے، رسالت، رسولوں کے حق. رسول جو تعلیمات پیش کرتے ہیں ان تعلیمات کے قدر کرنے پر یہ کتاب یاد دلا دیتی. آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کتاب یاد دلاتے، توحید، رسالت، آخرت. یہ وہ کتاب ہے کہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے والی کتاب ہے. تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ پرانے زمانے میں ہسٹری میں جو عذاب آئے ہیں، جو بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں عاد و سمود کے ساتھ، اور لوط علیہ السلام کے قوم پر، ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر، مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، فرعون کے زمانے میں جو عذاب آئے ہیں، اس کو ایام یعنی وہ دن جن کے اندر عذابات بھیجے گئے ہیں، ان عذابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے.
اس کے ذریعے سے بندے کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم ایسی غلطی نہ کرنا، تم اپنے خالق سے دور نہیں ہونا، دیکھو تم دنیا کے اندر جو بھی نظام اور سسٹم کو فالو کر رہے ہو نا، وہ تمہارا اپنا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ لا میکر معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ کون ہے وہ لا میکر؟ ظاہر بات ہے جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہارے لائف کا سسٹم بھی دے سکتا ہے۔ جس نے تمہیں لائف دی، جس نے تمہیں زندگی دی، اسی زندگی کا ایک سسٹم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 21 پڑھ کر دیکھیں، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سمپل لاجک دی جا رہی ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، یہ ماتھا، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ عبادت، ہمارے قربانیاں سب اسی کی خوشی کے لیے ہوئی۔ سمپل بات۔ تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ ریمائنڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے مس کمیونیکیشن گیپ جب ہو جاتا ہے، اس تک باتیں اسلام کی نہیں پہنچتی ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اسلام سے دور رہتا ہے، یا مسلمان ہو کر بھی بعض اوقات وہ بے عمل ہو جاتا ہے، کمزور ایمان والا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک زندہ پیغام ہے، محفوظ ہے، ایک محفوظ پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو کس پر نازل کیا؟ سورہ حشر میں تو اللہ نے پہاڑ کی مثال دی، سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یعنی کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمانوں کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی، اللہ نے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بھاری کلام کو نازل کیا، اور یہ پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، یہ پورے انسانوں کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ پورے انسانوں کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، مذکر، یہ ریمائنڈ کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر پاور ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن مجید سے خالی آپ اشارہ کرتے تو پہاڑ چل پڑتے اور زمین میں تڑک آ جاتی۔ تو قرآن مجید کو ظاہر بات ہے ہر کوئی اسلام قبول کر لیتا، پھر ہر کوئی اس کو مان لیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ قرآن مجید، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر پاور ہے، یہ سب بھی دکھایا جا سکتا تھا کہ پہاڑ گر رہے ہو، قرآن مجید سے لے کر اشارہ کرتے، پہاڑ اگر گر جائے، زمین میں اگر تڑک آ جائے یا مردے بول پڑے تو ظاہر بات ہے تو لوگوں کے لیے کلمہ پڑھنا بہت آسان ہو جاتا، تو آزمائش کہاں ہوتی، ایگزام کہاں ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر نمبر 76 کے آیت نمبر 2، 3، 4 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو آزمائش میں ڈالا۔ کیسے آزمائش میں؟ کہ اس کو سننے والا، دیکھنے والا، یعنی عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا، اس کے بعد آزادی دی۔ آزمائش کیا ہے؟ آزادی دی۔ انا ہدیناہ السبیل، اس کے سامنے اللہ نے راستہ کھول دیا، اما شاکر و اما کفورا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ شکر کرنے والوں کا راستہ، صحیح لوگوں کا راستہ لیتا ہے، یا کفورا، ناشکروں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے آزادی دی انسان کو، لیکن اس آزادی کا انسان غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر آزادی کا صحیح فائدہ اٹھائے گا تو کائنات کی نشانیاں کافی ہے، انسان اپنے اندر غور کرے تو وہ کافی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید جیسی نشانیاں بھی دی۔ اگر قرآن مجید کا ریمائنڈر پا کر بھی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں پکڑتا بلکہ اپنے منمانے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن میں جو ریمائنڈ کرنے لیا ہے وہ ریمائنڈر کو توجہ نہیں دیتا، الارم کو توجہ نہیں دیتا، ایک آدمی وارننگ دینے والے کو توجہ نہیں دیتا، تو ظاہر بات ہے اب کیا ہوگا؟ الارم بجتا ہے تاکہ آدمی بچ جائے، کیونکہ طوفان آنے والا ہے، مصیبت آنے والا ہے، پھر بھی ایک آدمی الارم سن کے سوتے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ طوفان آنے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ آدمی کا نقصان ہوگا۔ تو قرآن مجید موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ ایک بدو نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی وہ ٹاپک آپ نے اس کو پرولونگ نہیں کیا، آپ نے کہا وہ قیامت کب آئے گی اس پر آپ نے جواب نہیں دیا، کہا کہ اس کی تیاری کتنی کی ہے تم نے۔ چلو قیامت تو آج نہیں تو کل آ جائے گی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے آ جائے گی، لیکن اصل میں ہمارے لیے یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کب آئے گی، اصل ٹاپک ہے کہ اگر وہ آ جائے تو تم نے اس کے لیے تیاری کی، وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، تیاری کتنی کی ہے تم نے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں؟ مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں؟ خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے آج ذکر کرتا ہوں چوتھا جو نام ہے تنزیل۔ تنزیل یعنی وہ جو نازل کیا گیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی طرف سے، یعنی اس ورڈ سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ بہت سارے مشنریز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ورقہ بن نوفل تھے، اسی طرح یہودی بھی ادھر آباد تھے، بہت سارے عیسائیوں سے بھی، سلمان فارسی ہے، فارس سے ہوتے ہوئے عیسائیوں سے ہوتے ہوئے آ گئے تھے، اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام تھے، یہودی تھے، اور اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے سیکھ کر قرآن مجید کے اندر داخل کر دیا، اور پرانی کتابوں کے کچھ باتیں لے کر داخل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تنزیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ جو آیت میں نے پڑھی، بڑا اس کا آسان حوالہ ہے، سورہ فصلت، حامیم سجدہ بھی اس کا نام ہے، سورہ نمبر کیا 41، آیت نمبر بھی 41 ہے۔ الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ حکیم اور حمید یعنی اللہ کے نام ہے، حکیم اور حمید، حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تنزیل ایک نام ملتا ہے ہمیں، یعنی اس نام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان نے نہیں لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے مشنریز کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے میں لکھ لیا ہوگا۔ دراصل یہی اعتراض تو کفار قریش بھی کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر، ہو سکتا ہے کہ مکے کے اندر، طائف کے اندر جو دو بڑے سٹیز ہیں نا، اس کے اندر اپنے سرداری کرنا چاہ رہے ہوں گے، اپنا روب جما رہے ہوں گے، تو اس طریقے سے وہ ایک کتاب اوپر والا مجھ سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے کچھ انفارمیشن دے کر قوم کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہوں گے۔ یہ غلط فہمی میں اس زمانے کے بھی لوگ آ گئے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ من القریتین عظیم، یعنی کہتے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا، ایک عظیم آدمی نہیں ملا؟ دو قریوں میں، مکہ میں اور طائف کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، مغیرہ موجود ہے، اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود، جو بعد میں الحمدللہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، عروہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، لیکن وہ طائف کے بہت بڑے خوبرو انسان تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جب ذکر کیا تو بہرحال یہ طائف اور مکہ کے اندر کے بڑے لوگ نبی بننا چاہیے، ایسا ان کا ایک سوچ تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہے، ان کو کیسے نبوت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ جیسا آپ اپنی کمپنی جب کھولتے ہیں تو آپ کس کو امپلائی بناتے ہیں؟ جس کو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک آپ کا امپلائی نہیں بن سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا، کون متقی ہے، کون نیک ہے، کون امانت دار ہے، کون سچا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا آدمی اس کے لیے قابل۔ اللہ نے خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے خالق اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مخلوق میں سے کون مناسب ہے اس کام کے لیے۔ بہرحال اس زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلا چیلنج ہی دے ڈالا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 23 پڑھی یا 24 پڑھی، اس کے اندر بتایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو شک ہے، کس بارے میں شک ہے؟ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یہ جو اللہ نے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس میں جو شک ہے اگر تم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، یہ تم کہہ رہے ہو، اور شک ہے کہ آسمان سے نازل ہوا، اس بارے میں تم کو شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورت تو چھوڑو، سورت کے قریب، اس کے ملتا جلتا قریب بھی لا کر بتا دو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ دراصل چیلنج ہے، معنی تو اللہ بہتر جانتے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے، حکمت بیان کرنے کی کوشش کی علماء نے۔ معنی مطلب کے پیچھے علماء کرام نے اپنا ٹائم نہیں لگا، کہا اس کا معنی، اس کا مراد اللہ کے حوالے، لیکن وہ جو حروف مقطعات ہے جیسے الف لام میم، اس کی حکمت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم جو عربی کی پوئٹری کرتے ہیں نا، اس کے اندر بھی الف لام میم یہی عربی کے حروف ہے جس سے مل کر تمہاری عربی بنی ہے۔ قرآن مجید بھی الف لام میم ہا میم عین سین قاف، ایسے ہی جو حروف سے ملتے ملتے جو عربی بنی ہے نا، وہی عربی سے تو قرآن میں نازل ہوا۔ تم عرب کے شاعر ہو، تم شہسوار ہو، پھر تم کیا بات ہے کہ تم قرآن مجید کے مقابلے میں سورہ کیوں نہیں لا سک رہے؟ 10 سورے کیوں نہیں لائے؟ قرآن مجید کیوں نہیں لائے؟ ایک سورہ کیوں نہ لائے؟ ایک سورے سے ملتا جلتا کیوں نہیں لا پا رہے؟ تمہارے پاس بھی عربی کے وہی کلمات ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان ہے، اگر انہوں نے قرآن مجید لکھ لیا ہے تو تم بھی تو انسان ہو نا،
پھر تم کیوں نہیں لا رہے ہو؟ اس کا مطلب کھلا کھلا ہے، اللہ کا جیسے ثانی نہیں آ سکتا، اللہ کا کوئی اور نہیں آ سکتا، ویسے اللہ کے کلام کا بھی کچھ اور نہیں لا سکتے آپ۔ تو اس کا مطلب ایک لا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی طرف سے پروڈیوس نہیں ہوا، ورنہ اور ایک انسان لا سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان نے کمپیوٹر بنایا، بعد میں آپ دیکھتے ہیں ڈھیر سارے لوگ اس کی کاپی نکال لیتے ہیں، اس کے مر جانے کے باوجود بھی دیکھیے آپ اس کے وہی سیم کمپیوٹر بنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں پر ایک آدمی بناتا ہے تو سیم اور ایک آدمی پروڈیوس کر سکتا ہے نا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کا عرب کے پورے سورما مل کر بھی اس زمانے میں نہیں لا سکے۔ جس وقت پر عربی زبان جاننے والے اتنے ماہرین تھے، جب وہ نہیں لا سکے تو بعد کے دور میں کیا لا سکے؟ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے تنزیل کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیلنجز دیے، عقلی طور پہ اتنی ریزننگ دی جس سے کہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، ایک بندہ اس کو لکھ ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیسے ہم یہ مان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایک مرتبہ جب میں قطر گیا تھا تو وہاں پر ایک بڑے پروفیسر تھے جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے، اور ان کا ریلیجن کرسچن تھے وہ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں قرآن مجید اور اسلام کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ڈاؤٹ ہے، اگر وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ وہ ڈاؤٹ یہ کہ میں کیسے مان لوں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ یہ خدا کی طرف سے، میرے کریٹر کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس نے کہا خبردار، دیکھو میں قرآن مانتا ہی نہیں ہوں، لہذا تم قرآن سے مت بتاؤ۔ یعنی قرآن میں اللہ نے تنزیل کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا نحن نزلنا ذکر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اگر میں قرآن مجید سے آیت پیش کروں گا تو کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، پھر آپ قرآن مجید سے مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کیا جو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل ہے، قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اگر میں آیتیں پیش کروں گا تو ظاہر بات ہے وہ پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا میرے ساتھ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے قرآن مجید سے مت بتاؤ، کیونکہ قرآن مجید کو میں مانتا نہیں ہوں، اسی وقت پر مانوں گا میں جبکہ تمہیں ثابت کر دو گے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام ہے، ریلیجن ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ریلیجن، یہ اسلام، یہ قرآن اور حدیث اوپر والے کی طرف سے، یہ ثابت کرو۔ تو پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا دیکھو قرآن مجید کے بنیاد پر مجھے مت سمجھاؤ، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے اس کو اتارا ہے، مجھے ثابت کرو کچھ اور طریقے سے۔ تو میں نے کہا پروفیسر صاحب میں ریڈی ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے، اور میں آپ کو قرآن مجید کے آیتوں کے بیس پر سمجھاؤں گا تو ظاہر بات ہے آپ مانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، کیونکہ آپ قرآن مجید کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اٹ از ایج آف ریزننگ، یہ ریزننگ کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نیوٹن کی جو تھیوری ہے میں اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیوٹن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کانسیپٹ آف انفرنس۔ کانسیپٹ آف انفرنس کا انفر کا مطلب ہوتا ہے استنتاج، نتیجہ نکالنا۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹو اپروچ دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ۔ یعنی جو چیز نون نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم چیز جو ہے، معلوم کو سامنے رکھ کر نئی معلوم چیز تک پہنچنے کا نام۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال ہونے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء